وبه نستعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحیاء شعبۃ من الایمان. میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یہ برائی کا راستہ ہے. اور حدیث مبارکہ جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بتائی ہیں اور اس میں خصوصی طور پر حیا کو ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے جو راستے ہیں، زنا تک جانے کے جو راستے ہیں، پاؤں کے ذریعے نہ چلو، زنا مت کرو. زنا کے لیے جو چیزیں راہیں، جو چیزیں ہموار کرنی پڑے گی وہ سب ہموار مت کرو. ایسی جگہ بھی مت جاؤ. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر زنا کا صدور ہو سکتا ہے تو اس جگہ پر جانے سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کھلے طور پر میسج پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو، پورے مسلمانوں کو دیا. دوستو، آج کا دن 14 فروری یہ ویلنٹائنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے، لوگ لکھتے ہیں کہ ویلنٹائنس یہ ایک عیسائی پادری شخص تھا اور اس عیسائی پادری شخص کی بادشاہ سے کچھ انبن ہو گئی. انبن ہونے کی بنا پر بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. کیونکہ دونوں بادشاہ اور اس مسیحی جو راہب پادری شخص تھا، ان دونوں میں انبن ہوئی اور انبن ہونے کی بنا پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ڈالنے کے بعد اس راہب ویلنٹائنس شخص کی محبت اس جیلر کی لڑکی سے ہو گئی. چونکہ وہ جیلر کی لڑکی ہر دن اس جیلر کے پاس کھانا لے کر آتی تھی اور یہ شخص ہر دن دیکھتا تھا. دیکھتے دیکھتے اس کا دل اس پر آ گیا اور اس سے اس کو محبت ہو گئی، عشق ہو گیا. چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ کو پتہ چلا تو اس بادشاہ نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ اس راہب پادری شخص ویلنٹائنس کو پھانسی پر چڑھایا جائے اور پھانسی کی سزا دی جائے. چنانچہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے.
چنانچہ اس سے پوچھا گیا تو اس شخص نے، ویلنٹائنس شخص نے یہ کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ کچھ لمحے بتانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کرنا چاہتا ہوں، یعنی کچھ لمحے بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسے کچھ لمحے بتانے کو دے دیا گیا، اور وہ لمحہ جو بتایا گیا تھا وہ 14 فروری کو بتانے کے بعد اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عشق و محبت کی وجہ سے اس کو پھانسی دی گئی ہے، اس لیے اس کو یوم عاشقہ کے نام پر اس کو مشہور کر دیا اور لوگ اس کو یوم عاشقہ منانے لگے۔ آج ہماری اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دن کیسا دن ہے، کتنا بد تہذیب دن ہے، کتنا بد کلچر دن ہے، لیکن ہمارے بچے، ہماری پوری سوسائٹی، ہمارا پورا کلچر، ہماری پوری تہذیب اس بدترین کلچر کے پیچھے جا رہی ہے اور مغرب کی بدترین تہذیبی کی طرف جا رہی ہے۔ اور ویلنٹائنس ڈے اس پادری شخص جو یوم الزنا کہا جانا چاہیے تھا، اس دن کو، یہ دن یوم الزنا ہے، یوم عاشقہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اس کو مناتی ہے۔ دوستو، اسی لیے اس بات کو سمجھنی چاہیے کہ ویلنٹائنس ڈے مت منائیں، بلکہ ایک اپنے اندر حیا و شرم کا جذبہ پیدا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کے اندر حیا پیدا کرے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی حیا تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم، جو کہ ان کی بیوی ہیں، ان کے بعد بیان کرتی ہے کہ ہم نے کبھی ان کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پردے کی جگہ کو دیکھا۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا۔ اور قرآن کریم تو شرم و حیا کی اجازت دیتا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ ایک وہ دوشیزہ اوڑھی ہوئی لڑکی جو جس طرح شرماتی ہے، اس سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! شرم و حیا کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عالم تھا، اور ہم اور آپ جو حضور کی محبت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا نمونہ بنائیں، اس کو اپنا کردار بنائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قرآن کریم جس طرح عورتوں سے پردہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی پردے کا حکم کرتا ہے۔ قرآن کریم عورتوں سے کہتا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہیں کو نیچی رکھ کر چلو، اپنے جسم کے اوپر اپنے جسم کا پردہ اس طرح سے کرو کہ جسم کا کوئی عضو دکھنے نہ پائے، تاکہ شیطانوں کی، مکاروں کی، اجنبیوں کی نظر نہ تیرے اوپر اٹھے اور اس سے اس کی نیت خراب نہ ہو۔ آج ہماری مائیں بہنیں اس طرح بد کردار ہوتی جا رہی ہیں، بد فعلی کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہیں کہ ان کے کپڑے کا عالم تو الگ ہے۔ کپڑا اتنا چست ہے کہ بدن کے ہر اعضاء دکھتے نظر آتے ہیں، اور کپڑا اتنا شارٹ ہوتا ہے،
اتنا مختصر ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں، کہ آج کے لڑکے بھی ایسے اتنا شارٹ کپڑا نہیں پہنتے۔ اس لیے ہم پوری امت سے، پورے مسلمانوں سے، پوری دنیا سے، پوری انسانیت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اور حضور اقدس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مانے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اور یہ ویلنٹائنس ڈے جو اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ یوم عاشقہ ہے، لیکن یہ یوم عاشقہ نہیں بلکہ یوم الزنا ہے۔ اس دن زنا کیا گیا تھا، اور ہم اور آپ اس دن کو ویلنٹائنس ڈے یوم عاشقہ کے طور پر مناتے ہیں۔ شرم و حیا کی حدیں پار ہو چکی ہے، شرم و حیا ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر۔